اسد عمر نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی۔ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی، سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر اسد عمر نے کہا وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں۔ ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ساتھ دینے والوں کے شکر گزار ہیں، خاص طور پر NA-54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 2 بار منتخب کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر بھی حملہ کر دیا۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت کوئی بھی اسرائیل کے جنگی جرائم روکنے پر تیار نہیں۔ الشفا اسپتال کے مینیجر محمد ابو سلبیہ نے کہا کہ ہم موت سے صرف چند گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور دنیا ہمیں مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور زخمی اسپتال کے اندر مر رہے ہیں۔ اسپتال کے باہر موجود لوگوں کو اسرائیلی اسنائپر اور طیارے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسپتال کے باہر موجود زخمیوں کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسپتال کے احاطے میں پناہ لینے والوں کے خیموں پر اسرائیل کے فاسفورس بم حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے بعد اسپتال تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل ٹینک اسپتال کے احاطے پر گولے مار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ الشفا اسپتال کی بیسمنٹ میں اسرائیلی قیدیوں کی موجودگی کا شبہ ہے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کو تمام مریض اسپتال سے نکالنے کا کہہ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ سٹی کے 3 بڑے اسپتالوں کے اطراف موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کی 11 چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی فوجیوں سے ملاقات، کہا توجہ حماس کے خاتمے پر مرکوز رہے، اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز قے اور ہیضے کی شکایت پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں آج دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اعظم خان کی میت نجی اسپتال سے آبائی علاقے پڑانگ 4 سدہ کے لیے روانہ کر دی گئی۔ اعظم خان نے 21 جنوری کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے 1990 سے 1993 تک چیف سیکرٹری KP اور 2007 میں بطور وزیر خزانہ بھی خدمات انجام دیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے انتقال کی صورت میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر کیسے ہوگا؟ آئین مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں۔ ممتاز ماہر قانون اشرف اوصاف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف موجود نہ ہونے کی وجہ سے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر الیکشن کمیشن کو کرنا ہوگا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف موجود ہیں، دونوں بیٹھ کر نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ جب تک نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر نہیں ہوتا، تمام اختیارات گورنر خیبر پختونخوا کے پاس چلے گئے ہیں۔ کرپشن کے الزام میں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان ہے۔ جنگ میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیب حکام کو پیسوں کی لین دین سے متعلق کچھ نئے شواہد ملے ہیں جو کہ مبینہ طور پر بشرا بی بی سے جڑتے ہیں۔ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کرپشن تحقیقات میں الزامات کی تصدیق ہوئی تو بشرا بی بی نیب کی ملزمہ بن جائیں گی اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو محمد بن سلمان کی مشہوری زمانہ گھڑی ہے اور جو باقی تحائف ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بیگم صاحبہ نے کوئی 30 ملین کے قریب پیسے دیے کیش، مطلب 3 کروڑ روپے کیش۔ اچھا، کیش دیا کہ یہ آپ لے جا کے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں کیا وہ مجھے سارا پتا ہوتا تھا۔ ہاں، یہ آپ جا کے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے۔ میں نے جا کے جمع کروا دیے۔ بعد میں مجھے پتا لگا کہ وہ جو پیسے ان کے 150 اور جو گھڑی بکی ہے وہ سیم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے بنی گالہ ہاؤس کے سابق انچارج انعام اللہ شاہ نے کہا ہے کہ انہیں سابق خاتون اول نے 3 کروڑ روپے دے کر خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کو کہا تھا۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ محمد بن سلمان کے تحفے والی گھڑی فروخت کیے جانے اور یہ رقم اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی تاریخ ایک ہی تھی۔ دیکھیے تفصیلی انٹرویو پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی کے ساتھ۔
آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز کے باعث پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، ہر ہفتے سماعت نہیں رکھ سکتے، باقی کیسز بھی دیکھنے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان صفدر کے نہ آنے پر جج برہم کا دلائل سلمان صفدر کی موجودگی میں ہی ہوں گے۔ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس ہوتا ہے اور کوئی کیس نہیں سن سکتے، آج بھی فری بیٹھے ہیں۔ معاون وکیل نے کہا سائفر کیس میں ہر منگل سماعت ہوتی ہے، اس میں بھی منگل کا دن رکھ لیں، مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ جائیداد کی تفصیل لیک کرنے پر فرج شہزادی اور فرا گوگی نے چیئرمین نیب، ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی پنجاب، ڈی جی اینٹی کرپشن کو لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فرج شہزادی کے خلاف جاری انکوائری کی دستاویزات عطا تارڑ کے پاس کیسے پہنچی، عطا تارڑ کا فون ریکارڈ دیکھا جائے کہ ان کو یہ دستاویزات کس نے فراہم کی۔ الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں، تمام جائیدادیں ریٹرنز میں ڈکلیئر ہیں، سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، دستاویزات لیک کرنے والے تمام افراد کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔